من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وإذا لقوا الذین قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني بينهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی گئیں 75 سے لے کے 82 تک۔ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر تھا کہ دنیا کی اگر ہم دیکھیں تاریخ کی سب سے بدترین قوم یہودی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں جن کو بھیجا ہے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت ان کو موت بھی آتی ہے۔ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ سزا تھوڑی سی دیتے ہیں لیکن آخرت میں ہی ان کو اصلی سزا ملنے والی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہذا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت ظالم ہیں، بہت بے انصاف لوگ ہیں، بہت غلط لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، سب ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ان کو دنیا میں رکھا ہے، ان کو روزی بھی دیتا ہے، کھانا پانی بھی دیتا ہے، سورج کی روشنی سے بھی محروم نہیں، ہوا سے بھی محروم نہیں، سب ان کو بھی ملتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ لہذا یہودیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بدترین قوم، ہمیشہ ہر جگہ انہوں نے شرارتیں کی، سازشیں کی اور سب ہر طرح پریشان کیا لوگوں کو، اور دنیا میں ہمیشہ بدترین لوگ سمجھے گئے۔ ہاں اب چند سالوں سے 60 سال سے سمجھیے ان کو اب طرح سے حکومت ملی ہوئی ہے اور پھر وہی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لوگوں کو پریشان کرنا، ستانا اور دوسروں کا حق مارنا، یہ سب ہے ان کے اندر۔ اللہ نے بھی ان کو مہلت دے کے رکھا ہے، لہذا یہودیوں کی شرارتیں دن بدن بڑھتے جاتی ہیں۔ اب اتنی شرارتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یعنی صحابہ کرام سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اتنا کرنے والوں سے کیا تم کو ایمان لانے کی امید ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کیا لوگ ایمان لائیں گے؟ نہیں ایمان لائیں گے۔ ویسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہاں بھی بتا دیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو دعوت و تبلیغ نہیں کرنا چاہیے۔ داعی کو تسلی دیتے، دعوت کا کام کرنے والوں کو تسلی دی جاتی ہے۔ آج بھی ویسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، دعوت دینے والے کو غصہ آتا ہے نا۔ اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ میں نہیں نا ہدایت دینا، تمہارے ہاتھ میں ہے، راستہ بتاتا نا، وہ تم نے کر دیا، اب کیوں سوچتے ہو کہ ایمان نہیں لائے؟ اگر ویسے آدمی کے محنت سے ایمان لانا ہوتا، ابو طالب ایمان نہیں لاتے، اللہ کے پیارے رسول کے چچا نہیں ایمان لائے نا۔ تو اس لیے یہ داعی کو تسلی دی جاتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم تمنا رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ لوگ تمہاری دعوت کو سن کے مان لیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگ تو اللہ کے کلام کو سن کر اسے رد و بدل کر دیتے تھے، یہ بھی ان کے اندر ایک طرح کی حماقت اور جرأت تھی۔ اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کا کلام یعنی تورات،
تورات کو سن کے بھی ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہوئے۔ ایمان تو لائے نا، ناقص ایمان، نبیوں کے ساتھ شرارت کرنے والا ایمان۔ تو ان میں سے کچھ لوگ اللہ کا کلام سن کے رد و بدل کر دیتے تھے، اس زمانے میں بھی اسے کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کی بات کو سن کر یہ لوگ اس میں کمی زیادتی کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے گئے کوہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ تورات دینے والا ہے، چلو، بلا کے لے گئے۔ اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، ڈائریکٹ بات کی، لیکن پردے میں آواز آئی، یہ لوگ بھی سنے۔ اب آ کے کہنے نہیں اس میں کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، نہیں ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے۔ 70 آدمی منتخب لوگ بھی اتنی شرارت کرتے تھے۔ اللہ کی بات سنے، اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اس کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ تو کلام اللہ کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو تورات کی باتوں کو بعد کے لوگوں نے بدل دیا، جو ان کے من میں آیا اس کو لے لیا، جو ناپسند ہوا اس کو ٹھکرا دیا، اس کو نہیں لیا۔ بعد میں اس کی آیت کے تعلق سے بھی اللہ فرمائیں گے کہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو کیا عذاب ہوگا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے اللہ کی بات کو سن کر ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار کر دے دیتے تھے، دنیاوی فائدے کے لیے یہ سب کام کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں نے یہ شرارت، کتاب میں رد و بدل کرنے کی شرارت یہودیوں نے کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں تم بھی یہودیوں کی چال چلو گے، یہودیوں نے کیا کیا شرارت کی وہ سب تم بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، ایک دن میں اگر فرض نمازیں 17 رکعت پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہودیوں کے راستے سے بچا، کرسچنوں کے راستے سے بچا۔ اتنی دعا کر کے بھی یہودیوں کے رسم و رواج کو، ان کے عادتوں کو اپناتے، عیسائیوں کے رسم و رواج کو اور عادتوں کو اپناتے، کاروبار کرنے والے خاص کر، لباس پہننے والے خاص کر، ان کا کچھ بھی پسند آ گیا تو اپنا لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ تو یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں سوچتے۔ 17 مرتبہ ایک دن اللہ سے دعا کر کے مانگتے جی، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور نفل نمازیں، سنت نمازیں ملائیں، وہ پتہ نہیں کتنے سجدے ہو جاتے ہیں، کتنی رکعتیں ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو ہمیشہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے راستے سے دور رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ یہودیوں کی چال تم بھی چلو گے، کیا مسلمان بھی ایسا کیے کیا؟ ہاں، قرآن میں ایسا کیے، حدیث میں ایسا کیے، کبھی معنی بدل دیا، کبھی مطلب بدل دیا، کبھی اپنے مطلب کی بات لے لیا، کبھی کچھ کر دیا، ایسے کر دیا ان لوگوں نے۔ مثالیں بہت ہیں، محرم کا زمانہ ہے نا، شیعہ لوگ ہیں نا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ کھاری سمندر میٹھے سمندر میں ملتے ہیں دونوں، کھارے سمندر سے موتی نکلتے ہیں، ایسے اللہ نے فرمایا نکلتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کا مطلب یہ ہے علی کی بھی فاطمہ کی شادی ہوگی، ان سے حسن بھی حسین پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو کہتا ہے موتی اس سے سمندر سے نکلتے ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہوگی تو ان سے پیدا ہوں گے کون؟ حسن حسین۔ دیکھو انہوں نے ایسے معنی کیا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن میں آیت ہے۔ مکے والے کہتے تھے بھئی نبی انسان کیسے، فرشتہ آنا چاہیے۔ ایسے قرآن مجید میں 2 جگہ کہا اللہ نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مکے والوں تم ڈاؤٹ کرتے کیا، شک کرتے کیا؟ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے کیا فرشتے تھے کیا؟ وہ سب انسان ہی تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، تو پھر کیوں تم شک کرتے؟ اگر تم کو ڈاؤٹ ہے کیا، یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو بھئی تمہارے نبی فرشتے تھے کہ انسان تھے، وہ بتائیں گے تم کو۔
آیت کا مطلب ایسا ہے۔ اب اس کو کہہ دیا لوگوں نے قرآن میں کیا ہے، اللہ نے کہا ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، تو کہا کہ امام کی تقلید کرنا، امام کے بات کو ٹھکرا نہیں سکتے، ان سے پوچھنا، حنفی ہو کے حنفی سے پوچھو، شافعی ہو کے شافعی سے پوچھو۔ دیکھو ایسا مانا اپنے اس بات کو کہ ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، ورنہ 4 مذہب میں سے ایک مذہب کو بھی نہیں مانے تو شیطان کے مذہب کو ماننے والے، ایسا بتاتے نا۔ کیا بھی دلیل؟ جب قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، ایسے کتنی آیتوں کو انہوں نے بدل دیا، اس کا معنی مطلب جو ہے کم و بیش بیان کیا۔ یہودیوں کا یہ کام، بھائی کسی امام کی بات آپ کو پسند ہے، قرآن کا حدیث سے دلیل الحمدللہ مانیے نا، کون کہتا ہے مت مانیے؟ اور ائمہ کرام تو اللہ کی رحمت ہے ان پر، اسلام کی خدمتیں بہت کی انہوں نے، حدیث نہیں ملی تو اپنی طرف سے کوئی بات بولے، اور یہ بھی تاکید کر دی کہ اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا، دیوار پر دے کر مارو اور حدیث اور قرآن پر عمل کرو۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں مانتے۔ اس طرح حدیث میں بھی قرآن میں بھی تحریف کرنے کا سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح پڑھی گئی الگ 3 دن اللہ کے رسول بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی الگ تراویح پڑھتے تھے، 10 آدمی، 12 آدمی، 15 آدمی۔ حضرت عمر ابن خطاب سب کو جمع کر کے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے ابی ابن کعب کو مقرر کیا، اور عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے تمیم داری کو مقرر کیا۔ ابی ابن کعب نماز پڑھاتے تھے تراویح کی، 20 رات پڑھاتے، اس کا اعتکاف کو بیٹھ جاتے، تو فصلی بہم ابی 20 لیلۃ، ابی نے ان لوگوں کو 20 راتیں نماز پڑھائی۔ اب کیا انہوں نے اس کو کہہ دیا، ابی نے ان کو 20 رکعتیں نماز پڑھائی، 20 لیلۃ کو 20 رکعتیں بنا دیا۔ ایسا بھی کیے، یہ سب کتنی غلط بات ہے۔ دیکھیے بھائی 20 پڑھو، کیا ہے، نفل نمازیں پڑھو، کیوں اس کو اس طرح کرتے ہیں؟ ایسے بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں کہ کیا کیا تحریف کی گئی قرآن حدیث میں، اللہ بچائے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ قرآن کی باتوں کو رد و بدل کر دیتے، حالانکہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ کی بات یہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، اللہ کی بات دوسری ہے، اور جانتے بھی تھے کہ اس کا کیا ان کو عذاب ہوگا، اس کے باوجود کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہودیوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر ان کو شک ہو گیا تو منافق بھی ہو گئے وہ۔ اب جانتے تھے یہودی ساری باتیں اپنے دین، مسلمانوں کے پاس آتے تھے، بھائی ہم تو مسلمان ہیں بھائی، تمہارے ساتھ ہیں بھائی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں سے ملتے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی شروع میں گزر چکی ہے کہ منافقین ایسے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو گیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب یہ جو منافق ہے نا، اپنے یہودیوں کے پاس جاتے، اپنے بھائیوں کے پاس جاتے، جا کر بتاتے آج محمد صاحب یہ بولے وہ بولے، اور ہم لوگ بولے بھی ہماری تورات میں بھی ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے کیا بات بتائے بھی ان لوگوں کو؟ بولے کہ صاحب ہمارے بڑے لوگ گناہ کیے، اللہ نے ان کو بندر بنایا، خنزیر بنایا۔ ارے کیوں جا کر بولے جی؟ نہیں بولنا نا ان کو۔ اب ان کو معلوم ہو گیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو بندر و سور بنایا، بولنا نہیں جی، ہماری باتیں چھپا کر رکھو، کیوں جا کر بولتے ہیں؟ دیکھو ایسا کرتے تھے وہ لوگ۔ دوسری بات یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کے لیے جنت ہے، جنت میں جو جگہ ہمیشہ ہے، اس طرح کی باتیں ہیں نا، تو تورات میں بھی ایسی باتیں ہیں نا، تو بتاتے ہیں ہماری کتاب میں بھی ایسے ہیں۔ ارے کیوں بتاتے بھائی ان کو؟ یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ہم لوگوں کو یہ آیتیں دی ہیں، ان کو بتا دیا نا، اب وہ لوگ بھی سمجھا ہم کو بھی اسی آیتیں ہیں، اور ہم کو بندر بنائے، سور بنائے بول دیے نا، اب وہ لوگ ہم تو بہتر ہیں تم سے، اللہ نے ہم کو بندر نہیں بنایا، کیوں بولتے تھے جا کے؟ دیکھو کیسے لوگ ہیں، یہودیوں کی سب شرارتیں، اس کے علاوہ بھی شرارتوں کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
کچھ یہودی تو ایسے تھے کہ مسلمانوں سے ملتے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہتے کہ ارے کیوں جی ان کو بتاتے، اللہ نے جو کچھ تم کو بتایا ہے ان کو کیوں بتاتے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ لوگ دلیل پکڑیں گے نا، اللہ تورات میں ایسے ہے پھر بھی یہ لوگ ایسے کیے۔ مثلا تورات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، اس کو بدل دیتے تھے۔ یہ جو یہودی ذرا نئے نئے مسلمان ہوئے نا، وہ آ کر بتاتے ہاں بھائی ہماری تورات میں تمہارے نبی کے متعلق ہے کہ صاحب نبی ایسے ہوں گے، گورے ہوں گے، اونچے ہوں گے، اور ان کے بال گھنگریالے ہوں گے، یہ سب ہے ایسا تب ماننا پڑے گا نا۔ کیوں بولے جی ان کو جا کر کہ ہماری کتاب میں تمہارے نبی کا ذکر ہے، اب قیامت میں لڑیں گے نا، اللہ ان کی کتاب میں یہ تھا، بتائے بھی لوگ، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، چھپانا یہ سب باتیں، یہ سب اسلام کے اندر ماشاءاللہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو کچھ ہوا کھلی کتاب ہے، حدیث قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں۔ بنو قریظہ کو قتل کر کے گڑھے میں دفن کیے تو وہ بھی ہماری کتاب میں ہے، حدیثوں میں، اور اسی طرح بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو مدینے سے نکال کر بھیجے تو وہ بھی ہے۔ سب باتیں ہماری کتاب کے اندر کھلی کھلی ہیں، چھپانے کی کوئی بات ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو ہماری کتاب کی کوئی بات نہیں بتانا۔ اب اس سے پہلے کی آیت میں تھے نا، اللہ کی آیتوں کو سن کر یہ لوگ رد و بدل کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں نے بتایا بھائی تورات میں بھی ہے، مکے میں رہتے وقت سمجھیے، یا ہے کہ مدینہ کو آنے کے بعد بتایا تورات میں اللہ کے رسول کی صفت ایسی ہے، گورے ہوں گے، دراز خط کے ہوں گے، ان کے بال گھنگریالے ہوں گے، ایسے ہوں گے، آنکھیں ایسی ہوں گی۔ تو کافر آ کر پوچھے یہودیوں سے کیا بھی ایسے ہی کیا تورات میں؟ نہیں ویسا نہیں ہے تورات میں، یہ نبی کالے ہوں گے، آخری نبی آئیں گے نا وہ کالے ہوں گے، دیکھو گورے کو کالے، بال ان کے سیدھے ہوں گے، اور سب وہ پست خد ہوں گے، گڈھے بولتے ہیں نا ویسا ہوں گے۔ ایسا بدلتے تھے، اس کو کبھی مطلب بدلتے، کبھی لفظ بھی بدلتے، دونوں کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب لفظ تو قرآن کا کوئی نہیں بدل سکتا، ہاں معنی بدلتے، اس کو بولتے ہیں تحریف لفظی، مطلب یہ لفظ بدل دیے۔ تعریف معنوی بولتے، آپ پڑھیں گے نا تفسیر میں اس لیے بتا دیتے ہیں، مطلب بدل دیتے۔ یہ سب ایسے ہوتا تھا بھائی۔ اللہ اکبر۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو معلوم نہیں کیا یہ چھپائے تو چھپ جائے گی کیا؟ اللہ کو سب معلوم ہے جی، یہ لوگ جو چھپاتے وہ بھی معلوم ہے، جو بتاتے وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ یہودی ایسے سمجھتے تھے، اللہ کو معلوم نہیں ہے سب۔ سورہ احزاب وغیرہ کے اندر آئے گا کہ 2-3 یہودی مل کر بات کرنا چاہے راز میں، ایک چادر اوڑھ لیتے، نزدیک آ، کان میں بات کرتے، اللہ کو معلوم نہیں بھی، ہم چھپ کر بات کریں۔ ایسے بیوقوف، اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے، اللہ کو ایسا ناقص سمجھنے والے یہودی۔ اللہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے پسندیدہ ہم ہی ہیں، دوسرے کوئی نہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہودی بھی یہ بولتے تھے، عیسائی بھی یہ بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو یہ بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی غلط خیال آیا، اللہ بچائے، کسی کے دل میں ارادہ ہوا بھیا ذرا شراب پیئیں گے بھائی، ٹھنڈا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، پی کر دیکھیں گے کیسے گرمی آتی، نعوذ باللہ۔ یا کسی نے یہ سوچا کہ بھائی سنیما جائیں گے آج، بہت اچھا موسم ہے، دل میں آیا، عمل نہیں کیا، گناہ نہیں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو ثواب۔ تو دل میں جو ہمارے بات آتی ان پر پکڑ نہیں ہے، اور اچھی بات کا ارادہ ہوا، کرے نہیں،
ایک ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی تو اتنی بڑی امید ہم کو دلائی ہے کہ سب ہماری ایسی نیکیاں بڑھتے جاتی ہیں اور گناہ اتنے ہی رہتے ہیں جتنا انسان کرتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کے چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے بتاتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ علماء کی باتیں بھی ایسا ویسا بدلتے تھے نا۔ بعض جاہل قسم کے لوگ ہیں، امی ہیں، بس پڑھنا کچھ جان لیتے، مطلب معنی سب سمجھتے نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہودیوں میں کچھ لوگ امی ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، لکھنا پڑھنا جو نہیں جانتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا بھی ایک لقب ہے امی، نبی یہ امی۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جیسے تھے ویسے ہی، ماں کے پیٹ سے کون بھی پڑھ کر لکھ کر نہیں آتا، ان کو بولتے امی۔ ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوئے ویسے ہی رہ گئے۔ ہمارے پیارے نبی کو بھی لکھنا نہیں معلوم، پڑھنا نہیں معلوم، تو کوئی بری بات نہیں ہے امی۔ لیکن یہ لوگ کیا تھے، اس امی ہونے کے ساتھ دوسرا کام کرتے تھے، یعنی جاہل ہو کر عالم کا پارٹ ادا کرتے تھے، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے تھے نا، اس لیے یہ بری صفت ہوئی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ یہودی تو ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ کتاب کو کتنا معلوم ہے، صرف پڑھنا جانتے ہیں۔ کیا ہے کہ کتاب ان کو مل گئی نا، کہتے ہیں ہم جنت کو جائیں گے، تمنائیں کرتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو پکڑے گا نہیں، کوئی بھی گناہ کریں گے تو اللہ ہم کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں نہیں کیا اتوار کے دن جا کے چرچ میں معاف کراتے ہیں گناہ کو، کہا دیا نا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کے اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا لیے، اب کتنا بھی گناہ کرو جی دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام سب کو معاف کر دیں گے اللہ، ایسا انہوں نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں تو تورات کو پڑھنا صرف جانتے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کبھی کبھی اٹکل پچو ادھر ادھر کی باتیں بھی لوگوں کو بتاتے، یقینی باتیں نہیں بتاتے، ایسے ہیں یہ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، افسوس ہے، جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے۔ پھر کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ اللہ کی بات بھئی ہے، اللہ اکبر۔ اس زمانے میں پریس وغیرہ تو نہیں نا، اب وہ تورات کی بات کو آگے پیچھے نیچے اوپر کر کے بتا دیتے، اللہ کا حکم بھئی، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان، ایسے کہتے تھے یہ لوگ۔ یہ بھی ایک شرارت تھی۔ واقعہ بھی ایک ذکر کیا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا اور ایک یہودی لڑکی زنا کیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھی ہماری کتاب میں تو ان لوگوں کی سزا بہت سخت ہے، اب یہ نبی ہے نا، بولتے نا اپنے آپ کو نبی، ان سے جا کر فتویٰ پوچھیں گے بھی کیا سزا بولو، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز ان کے آسان ہے، ہمارا مشکل ہے نا، کوئی آسان بات بتائیں گے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس طرح یہ دونوں آدمی زنا کیے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں شادی شدہ ہوں یا ہے کہ ان کی شریعت میں شادی نہیں کیے رہتے بھی پتھر سے مارنے کی سزا رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا تمہاری کتاب میں کیا ہے جی؟ تورات میں زنا کرے تو کیا کریں گے؟ کون بڑے عالم ہے جی؟ ابن سوریہ، عبداللہ بن سلام تو مسلمان ہو گئے نا، ابن سوریہ بہت بڑے عالم صاحب، تورات کے ماہر، ان کو بلاؤ۔ بلائے، کیا جی ان کی کیا سزا ہے تمہارے ہاں؟ ہمارے ہاں ان کی سزا ایسی ہے، گدھے پر بیٹھانا اور ان کا چہرہ گدھے کی دم کی طرف کر دینا، گلیوں میں سب بولنا یہ دونوں زنا کیے، دونوں زنا کیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے چہرے پر کالک بل دینا، ایسا بھی لکھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہی سزا ہے جی تمہاری کتاب میں؟ کہا ہاں یہی سزا۔ کہا لاؤ کتاب پڑھو۔ پڑھے، پڑھتے پڑھتے انگلی رکھے نا، ذرا نیچے آ کے ابھر گئی انگلی۔ عبداللہ بن سلام بھی تھے، اللہ کے رسول ان سے کہیے سیدھا سیدھا پڑھو، سیدھا سیدھا یہ کہ ان کو پتھر سے مار کے جان لے لو۔
اس کو چھوڑ کے نیچے لکھا ہے گدھے پر بیٹھا کر دم کی طرف چہرہ کر کے گلی میں گھماؤ. اللہ کے رسول نے پوچھا یہی لکھا جی تمہاری کتاب میں؟ اب شرمندہ ہو گیا. بولا اللہ کے رسول ہماری لڑکیاں یہودیوں بہت خوبصورت لڑکیاں، زنا بہت ہو جاتا تھا، زنا کرتے تھے. اب بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں بھی، بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بھی زنا کرتے. اب ہم لوگ کیسے سزا دیں ان کو؟ اس لیے ہم نے ایسے کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا حکم بدلے تم؟ تعریف کیے؟ میں اس حکم کو آج جاری کرتا ہوں، لے جاؤ جن دونوں کو پتھر سے مار کے ختم کرو. لے گئے، مارے پتھر سے. راوی کہتے ہیں ہم پتھر مارے تو قریب دونوں کو بیٹھا کر پتھر مارے. لڑکی کو گاڑتے ہیں تھوڑا سا نیچے تک ایسا. یہ یہودی اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس کے پتھر بھی کھاتا تھا، اس کو اتنی محبت تھی اتنا بچاتا تھا. ایسے دیکھو اللہ کا حکم کیسا بدلتے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسی حدیثوں کو بدل کے ادھر ادھر کا معنی کرتے ہیں. یہ سب یہودیوں کی باتیں، شرارتیں جو مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ بھی لکھ دیتے اور یہ کہتے یہی بھی اللہ کا حکم، یہی بھی فتویٰ. اللہ اکبر. لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، کیا فائدہ؟ دنیا کا پیسہ ملتا تھا. آج بھی ہمارے کتنے مفتی ایسے ہوں گے جا کر ان کو بولے ایسا ہوا مول صاحب، ایسا ہوا ایسا. بھائی یہ حکم ہے بھائی تمہارا، حدیث میں سے ہے. مول صاحب ذرا خیال کرو، مولوی صاحب ذرا خیال کرو، مول صاحب بہت پریشانی ہے. اشارہ کیے اور مولوی صاحب کو لا کر ان کے جیب میں 20,000 25,000 رکھ دیے. بعد میں آؤ بھائی سوچ کر بولتا ہوں. بعد میں گئے الٹ دیے. آج کتنے لوگ پیسہ لے کر فتویٰ بدلتے، بالکل عام ہے جی، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عام بات ہے. کتنی گناہ کی بات ہے. اللہ کا حکم بدلنے والا کیا پیسہ ملتا. متولی صاحب نے کہہ دیا ایسا کرنا، ہاں ویسا کر دیتے. جو کچھ بولے بڑے، پیسہ ملتا، تنخواہ ملتی، تحفہ ملتا، اس کی وجہ سے بھی دین کی باتیں بدل دیتے. اس لیے جس مفتی کے پاس جائیں گے نا فتویٰ پوچھنے، پہلے ان کے تعلق سے معلوم کر لینا دیندار ہے کیا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے کیا. ان سے جا کر فتویٰ پوچھنا. پیسے والوں سے جا کر فتویٰ پوچھیں گے، فیس لینے والوں سے، وہ آپ کو مرضی کا فتویٰ دیں گے. وہ ترکے کا مسئلہ ہو تو بھی، اور دوسرا زنا، طلاق، خلا کا مسئلہ ہو تو بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کتنے خلا اور طلاق کے مسئلے لٹکے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے، لٹکا کے چھوڑ دیتے. یہ لڑکی بولتے اور صاحب کسی طرح خلا بھی نہیں، طلاق بھی نہیں، کسی طرح ایسا لٹکنا ہے اسے. میں کورٹ میں کھینچتا ہوں اسے. اچھی بات ویسی ہے، نہ طلاق نہ خلا. جاؤ بھی تم لوگ بات آپس میں بات کر لو، صلح کر لو، چھوڑ دیتے. سالوں لٹکے. اس کے بعد پولیس کیس کر دیے کہ یہ لڑکا ڈوری مانگا، فلاں مانگا، پکڑ کے لے جا کے جیل میں رکھو. اب اس سے مانگا 1 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، 4 لاکھ دو، لے کر چھوڑو. یہ سب ہوتا ہے نا آج کل، بالکل ہوتا ہے. لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، تھوڑا پیسہ ملتا، رشوت ملتی سمجھو نا. اللہ اکبر. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا جائیں گے سب جہنم میں. ویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ یہ لوگ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کا بھی کی سزا ان کو قیامت میں ملے گی. ویل کا مطلب خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے. یہ سب معنی کیا گیا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. یہودی بولتے تھے بھائی ہم لوگ اللہ کے چہیتے، جہنم کو نہیں جائیں گے، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ڈالے گا تو بھی چند دن ڈالے گا. دنیا کی عمر ان کے لحاظ سے 7,000 سال، 7,000 سال دنیا ختم ان کے لحاظ سے. یہ 7,000 سال میں 1 سال کو 1 دن کی سزا دے گا. تو 7,000 سال میں 7 دن اللہ ہم کو جہنم میں رکھے گا. اس کا نکال لے گا، چھوڑے گا نہیں ہم لوگ جہنم. اس کے بعد کون جائیں گے جی؟ مسلمان جائیں گے. اللہ اکبر.
خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہوا، جا کے قلعے میں چھپ گئے، بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے اترو، فیصلہ ہوگا تمہارا، نہیں اترتے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بندر کے اولاد، اللہ نے تمہارے باپ دادا کو بندر بھی بنایا۔ کون بولے ان کو؟ کوئی جا کر بول دیا ہم میں سے، کیسا معلوم کہ ہمارے باپ دادا کو اللہ بندر بنایا؟ آپس میں لڑے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا معلوم ہے جہنم میں جائیں گے، لیکن 7 دن کے واسطے، اس کے بعد تم لوگ ہماری جگہ جہنم کو پہنچو۔ اللہ، قلعے میں بند ہیں، قتل ہونے والے ہیں، پھر بھی ان کی شرارت دیکھیے۔ یہ بھی ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جہنم میں ڈالا تو بھی ہم کو چند دن کے لیے، ایام معدودہ، گنتی کا چند دن رکھے گا، 7 دن۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو طور پر تورات لینے گئے، یہاں سامری جادو کا وہ بچڑا، گائے کا بچڑا بنا کے پوجا کرائے نا، اب جتنے دن پوجا کیے گائے کے پاڑے کی اتنے دن سزا دے گا، اس کے بعد اللہ ہم کو جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اللہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی تم کو رائٹنگ میں دیا ہے کیا، لکھ کر دیا ہے کیا، عہد کیا ہے کیا، وعدہ کیا ہے؟ کیسے بولتے جی؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اگر واقعی ایسے فلیخلف اللہ وعدہ، اللہ وعدے کو کبھی نہیں خلاف کرے گا، وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کہاں ہے اللہ کا وعدہ؟ کس نے کہا؟ تورات میں کہاں ہے بتاؤ؟ اللہ کو ایسے ہوتا ہے بھائی، بات جو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنا نہیں چاہتا نا، اس کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، جنت میں رکھے گا، ایسا کچھ بھی ہے کیا تورات میں؟ بتاؤ کہاں ہے؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، ایسا یہودیوں کے لیے خاص نہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں نماز روزہ نہیں تو بھی یہ پیر صاحب سے مرید ہو گئے تو پیر صاحب بچاتے۔ ہم کو کچھ بھی فکر نہیں بھائی، پیر صاحب ہم کو بچاتے۔ واقعہ بہت ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بولا، یہ سب جھوٹے قصے دیکھو کیسے لکھتے ہیں، ایسے قصے بہت لکھے ہیں۔ عبد القادر جاؤ تم جنت کو، میں نہیں جاؤں گا۔ ارے کیا بھائی، ناراض ہو گئے؟ ہاں، جتنے لوگ دنیا میں میرے مرید ہیں جیلانی، سب کو جنت میں جانے کا وعدہ کرتا ہے، جنت بھیجنے کا، تو میں جاؤں گا۔ اچھا جاؤ، تم کو بھی اور جتنے جیلانی ہوں گے قیامت تک سب کو جنت۔ ایسے قصے کتنے لکھے کتابوں میں، اللہ اکبر۔ کوئی جیلانی، کوئی سہروردی، کوئی نقش بندی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی فلاں، اللہ اکبر۔ ان سے مرید ہو گئے تو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ان کا دامن پکڑ کے جنت کو چلے جائیں گے۔ اجے قیامت میں تو سب ننگے اٹھیں گے، کس کا دامن ہوگا، کہاں سے پکڑو گے جی؟ کیسے؟ آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں بھائی، سمجھتے ہی نہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ اللہ ہم کو عذاب دے گا۔ بھائی فلاں مرید پیر صاحب سے بیعت کر لیا، بولے جاؤ بیٹا جو چاہے کرو، لیکن آخر میں مجھ سے آ کر مل لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کے متعلق آتا نا، بوریوں کے تعلق سے کچھ بھی کرو، آخر میں مرنے کے بعد بوری جا کر ان کے جو امام ہوتے ہیں ان سے بولتے ایسا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ پیسہ لاؤ، 50,000 لاؤ، 1 لاکھ لاؤ، 2 لاکھ لاؤ، 5 لاکھ لاؤ۔ دینے کے بعد ایک چٹھی رکھتے، بھائی جبریل کے نام گجراتی میں لکھتے، ان کو جو میں بھیج رہا ہوں، ان کو جو ہے جنت الفردوس کے بیچ میں کنارے فلاں جگہ 50 گز زمین دے دو، 3 گز زمین دے دو۔ آج بھی یہ چٹھی رکھ کر کفن میں دفن کرتے۔ اللہ اکبر، بیوقوف کیسے ہیں جی۔ جیسے آج کل ابھی میں گیا تھا وہاں کل رائے پیٹا، اللہ اکبر، پورا محلہ کالا،
یہ مارتے ہیں یہاں سے گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا ہوگا، سفید گھوڑا، سب گلیوں کا چکر اور کیا کیا سب ہوتے ہیں. اور 10 محرم کو تو چاقو سے بلیڈ سے سب چھیل بھی لیتے ہیں. خون خون خون. کون غم منائے جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ جو بچ گئے وہ لوگ مدینے کو آئے نا، کوئی غم منائے کیا اس میں سے؟ اگر تم وفادار ہو حضرت حسین کے تو ان کی بیویاں اور ان سب ان کی جو عورتیں اور رشتہ دار کوئی غم منائے مدینے میں؟ تاریخ سے ثابت کر سکتے کوئی بھی غم منائے. کتنے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، تابعی سعید بن مسیب تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، اتنے لوگ صحابہ تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے. کوئی غم منائے؟ تو تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں کیا؟ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے کیا؟ کیسے غم مناتے جی؟ اللہ اکبر. دیکھو 60 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے، آج اتنے سالوں کے بعد 61 ہجری میں شہید ہوئے، تو آج اتنے سال کے بعد بھی غم مناتے ہیں. سمجھنا چاہیے نا، نہیں سمجھتے ہیں بھائی، کیا کریں؟ تو بہرحال حال ایسا ہی ہے. یہودی کہتے ہیں ہم چند دن بھائی جہنم کو گئے تو بھی چند دن، اس کے بعد اللہ ہم کو نکال دے گا اور مسلمانوں کو رکھے گا وہاں. نعوذ باللہ. کہا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ ہم کو گنتی کے چند دن ہی جہنم میں رکھے گا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا اللہ نے تم کو گارنٹی دی ہے؟ کوئی قول ہے، کوئی اقرار ہے، کوئی اگریمنٹ کیا اللہ نے تم سے کہ صاحب ہم کسی کو نہیں بھیجیں گے، یہودیوں کو ڈالیں گے تو نکال لیں گے؟ اللہ اکبر. تم تو بہتان باندھتے ہو اللہ پر. کیا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ بہت سارے لوگ ایسی ہیں. ایک مجلس میں میں تھا، ایک صاحب اردو میں بہت بولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے. میں نے پوچھا بھائی کہاں ہے یہ سب جو بولے تمہیں اللہ ایسے کرتا ہے، اللہ ویسے کرتا ہے؟ نہیں مول صاحب، ان کو ڈرائے تو. ارے ڈرانے کے اللہ ملا تم کو، اللہ کا نام بدنام کرتے. رسول بولے، اللہ بولے، جھوٹی بات ہے. دیکھیں ہوں گے نا کتابوں میں یا دکانوں میں ایک چھوٹا توغرا لگا کر رکھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھنے والے کو یہ سزا، ظہر کی نماز نہیں پڑھنے والوں کو یہ سزا، عصر کی نماز نہیں پڑھنے، 5 نماز کا بھی لکھ دیا. آخر میں نیچے لکھے بخاری. پورا تلاش کرو بخاری میں کہاں بھی نہیں ہے. باقاعدہ توغرا بنا کے، چھاپ کے توغرا بنا کے دکانوں میں رکھے ہیں. پوچھے تو بولتے ہیں ڈرانے کے واسطے. بول صاحب یہ لوگ سنبھلتے نہیں، ایسا ڈرائے تو ڈرتے. اللہ اکبر. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں کہتے ہو جی. کتنی بڑی دھمکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سنو جی، جو بھی گناہ پر گناہ کرتے گیا، گناہ کے دائرے میں گھر گیا، پورا لپیٹ لیا اسے گناہ، یہ لوگ جہنم کو جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، چند دن سب نہیں. اب یہ گناہ کا لفظ آیا یہاں آیت میں. بلا من کسب سیئۃ، جو آدمی کے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، وحاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یہ سب لوگ جہنم کو جائیں گے. اس لیے لوگوں نے اس کا معنی یہ لکھا شرک میں مبتلا ہوئے. جو لوگ شرک کیے، خاص کر یہودیوں کے لیے ایک آیت، یہ آیت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. جو بھی مسلمان شرک کرے گا وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ رہے گا. لیکن گناہ جو بھی کیا ہو شرک کے علاوہ، زنا کیے، شراب پیے، چرائے، جھوٹ بولے، تہمت لگائے، سب ہے. اللہ چاہے تو بغیر معاف کیے، بغیر سزا دیے جنت کو بھیجے گا، اور اللہ چاہے تو جہنم میں ان کو سزا پوری کر کے پھر جنت کو بھیجے گا. موحد توحید پر جو مرا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہی اللہ کہتے جو بھی شرک کا گناہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نہیں نکلے گا جہنم سے.
آج مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ اکبر، سورہ نساء میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں جنت تمہاری خواہشوں سے نہیں ملے گی اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے۔ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کو سزا ملے گی، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، گناہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ہاں توبہ کر لیے پاک ہو جائیں گے، اللہ سے معافی چاہے پاک ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک اللہ کا فیصلہ ہے کہ گنہگار کو سزا دی جائے گی، توبہ کر لیا تو گناہ معاف۔ لیکن ایسا گناہ کیا کہ توبہ کرے تو بھی معافی نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی زنا کیا، کورٹ میں مسئلہ آ گیا، کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ شادی نہیں کیا 100 کوڑے مارو۔ اب وہ کہتا میں توبہ کرتا ہوں بھائی، میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے۔ اب نہیں جی، سزا سنا دیے نا، اب معاف نہیں کریں گے۔ معاملہ چھپ کر تھا، نہیں معلوم تھا، اللہ سے تم توبہ کرتے اللہ معاف کرتا۔ دیکھیے، تو مطلب یہ ہے کہ صاحب گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے تو گناہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کریں گے تو گناہ کی سزا اللہ چاہے تو ضرور دے گا۔ اور کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا، اس سے بھی کوئی گناہ ہو گیا جی، اس لیے کہ نبی کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ معصوم کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ ہوتا نہیں، کوئی بھی معصوم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی معصوم نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء کرام۔ تو لہٰذا بڑا نیک تھا، گناہ ہو گیا جی، سمجھے شراب پی لیا، سمجھے چوری کر لیا، سمجھے زنا کر لیا، معلوم نہیں ہوا۔ اگر اللہ سے اس نے توبہ کی تو بغیر سزا دیے اللہ اس کو جنت میں بھیج سکتا۔ لیکن عام لوگ یہ نہ سمجھیں، بھائی بولو تو مولوی صاحب بولے نا شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، ایسا نہیں صاحب، اتنے بڑے درجے کو پہنچے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے جنت کو بھیج دے۔ اب کس کو جنت ملے گی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے، نیک کام کیے، نیک کام وہ ہے جو شریعت نے نیک بتایا، لہذا نیک کام کیے ہیں تو ان کو جنت میں ملے گی۔ اور جو جنت میں چلا جائے گا کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جہنم میں جانے والوں کو، گنہگار مسلمانوں کو اللہ اپنی مہربانی سے، نبی کریم کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، ان کے خاندان کے نیک لوگوں کی شفاعت سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ لیکن جو جنت میں چلا گیا نا وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ یہودیوں سمجھ لو، اگر تم بھی ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تم کو بھی جنت ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اس نبی پر ایمان لائے بغیر بھی تم کو جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہودیوں کی ان باتوں کا جواب دیا گیا کہ یہودی کتنے خبیث، کتنے برے، اور ان کی امیدیں کتنی بڑی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے لکھا بھی ہے، یہودیوں نے لوگوں کا مطلب یہودیوں نے لکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو سزا دیا ایک زمانے میں، وہ بتا دیا نا، بندر بنایا، خنزیر بنایا، اس بستی کے اندر چوتھے سب ایسے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ روزانہ بیٹھ کر روتا، میں اپنے پیاروں کو سزا دیا نا، میں اپنے پیاروں کو سزا دیا نا، روز روتا اللہ تعالیٰ۔ افسوس اللہ کو کہ میں کیوں سزا دیا میرے پیاروں کو۔ یہودی یہ کہتے ہیں۔ اب جو آدمی ایسا سمجھتا ہوگا ایمان لائے گا کیا؟ اللہ اکبر، کیسی ذلیل قوم ہے یہ۔ لیکن مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی بے دینی، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ وہ ہم کو مارتے ہیں، کتنے ہزار سال مار کھائے جی، وہ ہزاروں سال مار کھائے، کبھی بخت و نصر سے مار کھائے، کبھی عیسائیوں سے مار کھائے، کبھی کسی اور سے مار کھائے،
اور آج ہم کو مار رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ نا ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کے پابند ہو گئے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کہاں ہے دین کے پابند؟ کیوں اللہ مدد کرے گا؟ اللہ ہرگز ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ لہذا یہودی آج ہم پر مسلط ہو گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ہمیشہ محتاج، اللہ سے معافی چاہنے والا اور صاحب اللہ کی طرف ہمیشہ توبہ کرنے والا بن کر زندگی گزارے، تو پھر جو جنت کے ہم سے لے لی گئی آدم علیہ السلام سے، وہ جنت دوبارہ ہم کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے دین کے پابند ہونا چاہیے۔ مہینہ ہے محرم کا، فضیلتیں تو بہت آئی، اور ہجرت کے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے چند باتیں۔ مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تقریباً 5 سال تک کیلنڈر نہیں تھا مسلمانوں کا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑی سلطنت ہو گئی مسلمانوں کی۔ حضرت عمر مدینے سے خط لکھتے گورنروں کو، وہ خط سب جمع کر کے رکھتے، کبھی کیا جب ڈاؤٹ ہوگا تو پڑھتے، پہلا کون سا، دوسرا خط کون سا، تاریخ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ ارے صاحب بڑی پریشانی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری لکھے حضرت عمر بن خطاب کو، امیر المومنین، آپ خط لکھتے، اس میں کوئی تاریخ نہیں، پہلا خط کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کوئی تاریخ ہونی چاہیے ہماری۔ حضرت عمر نے کہا یہ بات ہے، صحابہ کو جمع کیے، پوچھے بھائی دیکھو ہماری تاریخ ہونا، ہمارا کیلنڈر ہونا، کیا تجویز ہے تمہاری؟ بعض صحابہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول جو پیدا ہوئے نا وہاں سے چلیں گے، اللہ کے رسول کے پیدائش کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، ایسا میلاد۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نا وہاں سے چلیں گے، نبی بننے کے پہلے سال، نبی بننے کے دوسرے سال۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا وہاں سے شروع کریں گے، اللہ کے رسول کے انتقال کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور کچھ صحابہ نے، اللہ کے رسول ہماری پوری تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار واقعہ ہجرت کا، مکے میں تھے، بڑی پریشانیاں، اسلام کو پھیلنے کا موقع نہیں، کافر ہم کو دبا کے رکھے، ہجرت کر کے آئے، اللہ نے دروازے کھولے، فتح ہوئی، بے حساب لوگ مسلمان ہوئے، ایک نیا باب کھلا اللہ کے رسول۔ عمر ابن خطاب آپ ہجرت سے شروع کیجئے تاریخ۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے جی تمہاری رائے۔ صحابہ نے کہا ہاں یہی ٹھیک ہے، وہاں سے ہجری لکھنا شروع کریں۔ اب اللہ کے رسول ہجرت کر کے 10 سال کے بعد انتقال ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق انتقال ہوئے تو 12.5 سال ہجرت کے، حضرت عمر ابن خطاب جب یہ شروع کرے تو 17واں سال تھا ہجرت کا، وہاں سے شروع کریں۔ اب ہجرت ہوئی ربیع الاول میں، اب ربیع الاول سے شروع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سال شروع ہوتا محرم سے، اس کو نہیں بدلے، محرم سے سال شروع ہوتا اس سے۔ یہ ہجری ہمارے پیارے نبی مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے 1430 پر 6 سال گزرے، 1436 آج ہجری۔ اب مسلمان تاریخ یاد نہیں رکھے ہجرت کی، ہم لوگوں پہ بھی شیطان مسلط ہے، ہم لوگ بھی عادت میں کیا ہے، اکتوبر کی، نومبر کی 2 تاریخ تو بتا دیں گے، لیکن محرم کی کون سی تاریخ ہے آگے پیچھے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، ہم نہ بھی ایسا ہوتا۔ ہاں مسلمان یہ ایک چیز بھولتے نہیں، شادی کا رخہ چھاپے تو ضرور لکھیں گے فلاں ہجری، فلاں سال، ربیع الاول، ہاں وہاں لکھیں گے۔ اللہ اکبر، ہجرت کا کچھ دنیا میں کہیں ہجرت کی تاریخ پر عمل نہیں ہوتا، ہجری تاریخ پر صرف سعودی عرب میں عمل ہوتا۔ کیا فرق پڑتا، ہجری سال کو بھی عیسوی سال کو بھی 10 دن کا فرق پڑتا۔ اب 10 دن کی تنخواہ بہت بڑی نا گورنمنٹ کے واسطے، بچانے کے واسطے سب کویت بھی، قطر بھی، دبئی بھی، ابوظہبی بھی، سب وہ کیلنڈر جنوری فروری فالو کرتے۔ سعودی عرب ایسے نہیں، محرم سفر فالو کرتے، ایسا ہے۔
فرق اتنا ہوتا کہ ایک سال کو 10 دن کا فرق ہوتا، 30 پر 3 33 سال کو ایک سال ہجری بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ غار میں جا کر چھپ گئے نا لوگ، کتنے سال سے ہی بھی وہ لوگ غار میں؟ 300 سال سے ہی۔ یہ کون سا جنوری فروری کا حساب، اسے بولتے ہیں شمسی سال، سورج کے حساب سے۔ وَازْدَادُوا 9، چاند کا حساب پوچھتے کیا؟ 309 سال۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں دونوں تاریخ بتا دی۔ چاند کی تاریخ پوچھتے کیا؟ 309 سال سے ہی۔ سورج کی تاریخ پوچھتے کیا؟ 300 سال سے ہی۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح ہر 33 سال میں ایک سال ہجری بڑھتا۔ ایسے ہجرت یہاں سے شروع ہوئی میرے بھائی، وہی ہجری ہم لوگوں کو چاہیے، ہمارا کیلنڈر وہی ہے، لیکن ہجرت کو ہم لوگ یاد بھی نہیں رکھتے ہیں، ہجری تاریخ معلوم بھی نہیں ہوتی ہے، اور صاحب چاند دیکھ کر ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، ایسے مسئلہ ہے۔ بہرحال اس محرم کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ خوشی میں یہودی عید کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ان کے بچوں کو اچھے کپڑے زیور پہناتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی کیا خوشی ہے آج مدینہ میں؟ کہا کرے آج تو موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کو نجات ملی نا، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم کو زیادہ خوشی ہے جی۔ بول دو جی مدینہ میں آج سب روزہ، 10 محرم سب لوگ روزہ کھا لیے نا، اب اس کے بعد نہیں کھانا۔ صبح 8-9 بجے نا قصہ، کتنے لوگ کھا لیے ہوں گے نا، کھا لیے اب نہیں کھانا، جو نہیں کھائے اب روزہ نیت کر لیے، روزہ فرض، 10 محرم کا روزہ فرض ہو گیا۔ دوسرے سال اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا، محرم کا روزہ نفل ہو گیا، ایک دن روزہ رکھے تو ہو گیا نفل روزہ۔ رمضان کا رکھنا حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عامر کے تعلق سے آتا ہے، ایک دن 10 محرم کو ناشتہ کر رہے ہیں صحابی، ایک آدمی دیکھ کر حیران ہو گئے کیا جی آج 10 محرم کی تاریخ، یہ ناشتہ کر رہے تھے وقت کو، پوچھے حضرت آج کیا تاریخ معلوم کیا آپ کو؟ عاشورہ جی، محرم 10، آپ روزہ رکھے نہیں؟ اللہ کے رسول حکم دیے سب روزہ رکھے، اللہ کے رسول دوسرے سال نفل بنا دیے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھے تو ذرا بھی گناہ نہیں۔ تم روزے سے ہو کیا؟ جاؤ، روزہ نہیں کیا آؤ تم بھی ناشتہ کرو۔ تو صحابہ میں بھی کچھ لوگ فرض ضروری سمجھ کے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں وَأَحْتَسِبُ صوم یوم عاشورہ ان یکفر اللہ السنۃ الماضیۃ، عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ سے امید ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت۔ یہودی جو کچھ کرتے اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کے خلاف کرو، وہ بال سفید ہو جاتے رنگ نہیں لگاتے، تم رنگ لگاؤ، لال رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، ہرا رنگ ہے، کالا نہیں بھائی، یہ رنگ لگاؤ، یہودیوں کے خلاف کرو۔ یہودی جوتا پہن کے چپل پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ جوتا چپل پہن کے نماز پڑھو، سادہ زمین نا، زمین ایسے نہیں قالین والین بچھا کے نہیں بھائی، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے لیے چند دن ہیں تو آخری محرم تھا وہ آپ کی زندگی کا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بولتے یہودیوں کے اگینسٹ میں کرو، خلاف کرو، انہوں بھی 10 کو محرم کے 10 کو روزہ رکھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، دونوں مل گئے نا۔ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو لوگوں نے مطلب یہی لکھا ہے 9 محرم 10 محرم دونوں روزہ رکھنا، اور جہاں یہودی ہیں وہاں تو ضرور رکھنا اس 2 ہی روزہ، جہاں یہودی نہیں ہیں جیسے ہماری بستیاں ہیں تو لہٰذا 2 رکھے تو سنت بہتر، اگر نہیں رکھ سکے تو صرف 1 روزہ۔ وہ کون سا؟ 10 محرم کا۔ 10 محرم پڑتا ہے ہمارے ہاں منگل کو،
منگل کو روزہ رکھے تو 1 سال کا گناہ معاف. اگر 9-10 رکھتے تو کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے. یہ نفل روزہ. اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، رمضان سے پہلے کے خطبے میں جمعے کے، سحری نہیں کرے تو روزہ نہیں، ایسے نہیں سمجھنا. ضرور روزہ رکھنا، سحری کرے تو بھی، نہیں تو بھی رمضان میں. ویسا ہی آپ نیت نہیں کریں کل پیر کو روزہ رکھنے کی، سویرے نماز کو اٹھے کہ ابھی کھائے نہیں پیے نہیں، فجر کی نماز پڑھ لے کر ہے، سوچے کیوں بھی 9 کو روزہ رکھ لیں گے نا، آج 9 نہ رکھ لے سکتے. رات میں نیت نہیں کریں، دن میں نیت کریں، فجر کی نماز کے بعد کریں. جب تک کھائے پیے نہیں نیت کر سکتے، ظہر تک بھی نیت کر سکتے. نفل روزے کی نیت دن میں بھی کر سکتے. لہذا کل اور پرسوں 2 دن ہیں، دونوں روزے چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو صرف 10 رکھیے، بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کوئی آدمی یہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، عرفے کے تعلق سے آپ بتائے تھے کہ سعودی عرب میں جس دن عرفہ ہے اس دن ہم بھی روزہ رکھیں. اب سعودی عرب میں 10 تاریخ کل ہے تو کل ویسا رکھنا کیا؟ نہیں، ہمارے یہاں کل 9 تاریخ ہے، پرسوں 10 ہے. عرفات کے لیے میں نے کہا ضرور کہ جس دن عرفہ ہے اس دن ہم کو روزہ رکھنا چاہیے. عرفہ دنیا میں ایک ہی بار ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہوتا، سال میں ایک ہی جگہ عرفہ ہوتا اور ایک ہی بار ہوتا. حدیث میں عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. 10 محرم ہر جگہ الگ الگ آتا. اس لیے میں کیا بولتا، عرفے کے دن روزہ رکھے تو عرفے کا روزہ، اس کے دوسرے دن ہمارے لحاظ سے رکھے وہ میں بولتا 9 تاریخ کا روزہ، اس عرفے کا روزہ نہیں بولنا. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، اس دن کہاں ہے عرفہ؟ عرفہ تو کل ہو گیا نا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عرفے کا روزہ تو عرفے کے دن ہی رکھنا. میں یہ بھی نہیں کہتا جو لوگ یہاں کے حساب سے غلط ہے گناہ، یہ بھی نہیں بولتا. ہمارے سعودی سعودی عرب کے علماء نے یہی لکھا ہے، بھئی تمہاری بستی کے اندر عرفہ جس دن پڑتا ہے اسی دن رکھو، وہی ٹھیک ہے. باقی جتنی چیزیں عید ہے، رمضان ہے، اما تمہارے حساب سے رکھو. سعودی عرب کو فالو مت کرو، کہیں کو فالو مت کرو. ہاں اگر تمہاری بستی میں ویسے ہی فالو کرتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا مت کرو، ویسے ہی کرو تم بھی. تو عرفے کے روزے سے میرا ایک حساب کہ عرفہ جس دن ہے اسی دن، اس لیے کہ عرفہ ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی بار ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہوتا. باقی 9 محرم 10 محرم ہر جگہ ہوتا. تو عاشورہ فٹ ہوتا، عرفہ فٹ نہیں ہوتا. عرفے کے دوسرے دن رکھے تو 9 تاریخ کا روزہ بولو ذی الحجہ کی، عرفے کا روزہ مت بولو، ایسا بولتا میں. تو بہرحال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شہادت کا مہینہ، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اس کو شہادت کا مہینہ نہیں بولنا. یہ سب سمجھے کہ کچھ رافضیوں کا قصہ ہے. شہادت کا مہینہ، غم مناتے، کالے کپڑے پہنتے. رمضان کے محرم میں کہتا ہوں کہ صاحب ہم لوگوں کو بھی کوئی کالا کپڑا ہمیں پہنتے ہیں، ہمیں شہادت کے طور پر نہیں پہننا چاہیے. ان سے مشابہت ہو جائے گی نا. کالا کپڑا ہم کو نہیں پہننا چاہیے یہ محرم کے مہینے میں. میں اسی کا قائل ہوں، دوسرے کپڑے پہنو، ورنہ ہم کو بھی شیعہ سمجھیں گے لوگ، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے بھی وہاں بھی ایسا سمجھیں گے نا. مت پہنے کالا کپڑا محرم کے مہینے میں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے سے نکل کر گئے. کہاں گئے؟ کوفے کو گئے. راستے میں کوفے سے پہلے ان کو روک لیے. اس جگہ کا نام تھا کربلا، جانے نہیں دیے کوفے کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی شہید ہو گئے 10 محرم کو. اس لیے کہا کہ حضرت حسین کے غم کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول کو بنائے خوشی کا دن ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ نجات دلایا، خوشی کا دن بتائے ہمارے پیارے نبی. اور یہ کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے. ہماری عورتیں بھی کتنی ایسی ہوں گی، شادی نہیں کرنا بھائی اس مہینے میں، بیپار شروع نہیں کرنا بھائی. نعوذ باللہ، نحوست کا نہیں جی، خوشی کا مہینہ ہے جی یہ. حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دینا چاہا، شہادت. اللہ نے ان کو شہادت دی، شہادت کا بڑا مرتبہ. اور جنت میں جانے والے نوجوان ان کے سردار ہوں گے حضرت حسن بھی حسین بھی. سب لوگ نوجوان بن کر ہی جائیں گے، عورتیں بھی مرد بھی. 32 سال 30 پر 2 سال کے رہیں گے.
تو پھر یہ لوگ جو نوجوانوں کے سردار بولے نا اللہ کے رسول، ہاں جی جو نوجوانی میں مر گئے نا وہی سے لوگ ہوتے وہ سردار، ایسا ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب۔ تو بہرحال حضرت حسین یقیناً اس مہینے میں شہید ہوئے، اور 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم شریعت میں کسی کو نہیں ہے۔ بیوی 4 مہینہ 10 دن غم منائے گی شوہر کے انتقال پر، ورنہ تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے جو غم مناتے ہیں، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تاریخ پڑھیے، اسلام کی تاریخ، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بہت سے صحابہ نے، سارے صحابہ نے بیعت کر لی یزید کی خلافت کی، حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، اور نکل کر گئے صاحب وہ خلیفہ بننے کے لیے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، یزید خلیفہ تھے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے یزید کی کوئی غلطی نہیں، اس کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی کہا اچھا حسین تیار ہے کیا، بلا کے لاؤ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت حسین کا ایک سوتیلا ماموں تھا، شمر دل زوشن اس کو کہتے ہیں، اس نے کہا خبردار، بڑا دوست عبید اللہ بن زیاد کا، بڑا پاور والا، کہا نہیں بالکل نہیں، تمہارے پاس۔ وہ کیوں جائیں گے ملک شام کے یزید کے پاس، تمہارے پاس آنا، معافی چاہنا، اور تم جو سزا دو گے دینا۔ ایسا اس نے بگاڑ دیا، اور صاحب اس کو بھیج دیا عبید اللہ بن زیاد نے، اچھا بھائی تم ہی جاؤ کربلا کو۔ گئے، جا کر جو ہے ان کو شہید کیا۔ کون شہید کیا حضرت حسین کو اللہ کو معلوم، یہ خبیث ملعون جس نے بھی شہید کیا، یا تو شمر ذیل جوشن جو آپ کا سوتیلا ماموں تھا حضرت حسین کا، اس نے قتل کیا، یا ایک سنان نقعی ایک آدمی تھا اس نے قتل کیا۔ اتنا بڑا ملعون پیارے رسول کے نواسے کو قتل کیا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ساری باتیں کربلا کے تعلق سے بہت ساری باتیں، ہم کو کہنا یہ ہے کہ صاحب اتنے سال ہو گئے پھر بھی غم منایا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کے فیملی کے بہت سارے لوگ تھے نا، کوئی نہیں۔ یزید کو بدنام کیا گیا، یزید شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا، کتوں کو پالتا تھا، بندروں کو ساتھ کھیلتا تھا، سب جھوٹی بات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا میندرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیوی تھی حنفیہ، ان کے بیٹے، ان کا نام محمد۔ جب وہ یزید کی بیعت ہوگی، ایک آدمی تھے تابعی مطیع، وہ جا کر محمد سے بولتے ہیں حضرت حسین کے میندرے بھائی سے، یزید چور، ڈاکو اور سب شرابی، زانی، فلاں فلاں فلاں، آپ بیعت توڑ دیجئے اس کی۔ بولتے نہیں بھائی، میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں ان کے ساتھ رہا، ان کے مجلس میں حاضر تھا، علماء رہتے ان کی مجلس میں، دین کی باتیں پوچھتے، دین کا مسئلہ پوچھتے، شریعت کے خلاف کرتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں دیکھا نا۔ دیکھو ان کے مہندرے بھائی خود کہتے ہیں، اور بڑے عالم وہ بھی محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں سب کچھ نہیں دیکھا۔ اس کا پوچھتے تمہیں دیکھے کیا جی یہ سب؟ بولتے یزید ایسا کرتا، شراب پیتا، فلاں کرتا، تم دیکھے؟ کہا میں دیکھا نہیں، سنا۔ سنے سو بات بول سکتے کیا تم؟ میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے مجلس میں تھا، خاموش ہو گیا۔ دیکھو اس طرح یزید کو بدنام کر دیا شیعہ، اتنا بدنام کیے اب کوئی آدمی یزید نام ہی نہیں رکھتا۔ حالانکہ ہمارے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء یزید بہت ہیں، اور کہنے لگے یزید پلیت نجیس، یزید کا نام نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ سب تاریخ کے تعریفات ہیں، تاریخ کو رد و بدل کر دیے۔ ذاکر نائک صاحب ایک مرتبہ بمبئی میں شاید بول دیے یزید رضی اللہ عنہ، ہاں صاحب پورے سنی لوگ بھی اور شیعہ لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے، معافی چاہو، آئندہ سے نہیں بولنا۔ کیسا بولتے اتنے غلیظ آدمی کو رضی اللہ عنہ، معافی چاہے، ہر جگہ بائیکاٹ پورا۔ یہ کیا ان کا عقیدہ، ان کو ہمارا عقیدہ ہمارے، تم ثابت کرو کہ یزید ایسے آدمی تھے۔ کہاں تھے بھائی؟ بالکل غلط بات ہے۔ یزید کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے پیدا ہونے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، لشکر میں جتنے لوگ ہیں سب کے گناہ اللہ معاف کر دیا۔ حضرت معاویہ اپنے زمانے میں یزید کو بھیجا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے، پہلا حملہ وہ ترکی زمانے میں فتح ہوا، محمد الفاتح فتح کیا، لیکن شروع کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یزید کو کمانڈر بنا کے بھیجے، صحابہ سب ان کے انڈر میں جا کے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اللہ کے رسول نے جتنے لوگ اس لشکر میں سب کو اللہ معاف کر دیا، یزید تو کمانڈر تھے اس لشکر کے، تو معاف ہو گئے نا۔
جن کو معاف کر دیا وہ جنت میں جائے گا نا. دیکھو کیسا بدلے تاریخ کو. صحیح تاریخ کہیں ہے, اتنا ان لوگوں نے تاریخ بدلی, اتنی بدلی, صحیح تاریخ ملتی نہیں. اللہ معاف کرے. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالی ہماری زبانوں کو بچائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جنت میں ہیں اور نوجوانوں کے جو سردار ہیں جنتی لوگوں کے. ہمارا ان کا عقیدہ یہ ہے, یہ ساری باتیں ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.